بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی قدر، حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل یعنی بیت المقدس کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی عصر نو کی جائے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام سر انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت کہ ایسے پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر رکھا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور شیطانوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگراں اور نگہباں ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ سورہ سبا میں ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمات انجام دیتے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ سورہ نمر میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سورہ صاد میں ہے، ترجمہ: اور مسخر کر دیے سلیمان کے لیے شیطان، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ یہ ہماری بخشش و عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت کے صرف و خرچ اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔
مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھی جو چولہوں پر قائم تھی اور اپنے وزن کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصی اور سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ اسی طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پرشوکت و پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونی کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئی؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور انجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں پر ناری مادہ کے وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ رحمہ اللہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور مستورہ بالا دونوں توجیہات آیت زیر بحث کا مصادق بن سکتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب صاحب مطالعہ کے لیے اپنے ذوق پر ہے۔ تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خصوصی امتیاز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔